اور یہ میسج اتنا آگے فارورڈ کریے گا کہ وہ لنڈن کا جوکر جو ہے الطاف حسین اس کو بھی پہنچ جائے. کراچی کے لوگوں نے لاشیں دیکھ لی, کراچی کے قبرستان آباد ہو گئے, کراچی والوں کے لڑکے لاپتہ ہو گئے, جیلوں میں چلے گئے. الطاف حسین رات کو تقریر کرتے تھے اور صبح مہاجر نوجوان شرمندہ گھومتے تھے, پھر لاپتہ ہو جاتے تھے, آپس میں لڑتے تھے. مرنے والے اور مارنے والے دونوں مہاجر تھے. ارے یہ کیسا بابائے مہاجر تھا جس نے اپنی ہی جوانوں کا خون پی لیا. الطاف حسین پر سختی کے بعد ان کے قریبی لوگ بھی اب غائب ہو چکے ہیں. یہ کراچی کے لوگوں کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ خود صحیح کیا. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی والوں میں اتنی جرت, دلیری اور احساس پیدا ہوا کہ وہ شخص جو ان کو غلط راستے پر لے گیا اس سے راستہ بدل لیا اور ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا. الطاف حسین اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے اور اب اس کا کراچی تو کیا برطانیہ میں بھی کوئی نام لیوا نہیں ہے. پاکستانیوں کی نظر میں تو وہ ذلیل اور رسوا ہو ہی رہا ہے. اب نہ لنڈن میں اس کی کوئی عزت اور وقت باقی, اور بھارت کے لیے بھی اب وہ ایک لنگڑا گھوڑا بن چکا ہے جو کبھی کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا, اور صرف چارہ جو ہے چارہ وہ کھاتا رہے گا. کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے لنڈن میں باقاعدہ کیس چلے گا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لنڈن میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے اسکاٹ یارڈ کی طرف سے. جی ہاں, یہ وہی الطاف حسین ہے جس کی ایک کال شہر کے شہر بند کر دیتی تھی, پہیہ جام ہڑتال کرا دیتی تھی. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو ہر عید قرباں پہ قربانی کی کھالوں کو بدماشی سے اکٹھا کرتا تھا. یہ وہی الطاف حسین ہے جس کی گولی اور بوری سے ہر کوئی ڈرتا تھا. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کے بھتے کی پرچی نے کراچی کا کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس دن کراچی میں کوئی مس شدہ لاش نہیں ملتی تھی تو لوگ شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے. یہ وہی الطاف حسین ہے جو زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم اپنی شراب نوشی پہ اور اپنی عیاشیوں پہ اور اپنی مدہوشی پہ خرچ کرتا تھا. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو رات کو نشے میں دھت ہو کر بیان دیتا تھا تو صبح ٹی وی چینلز پر حملے ہو جاتے تھے. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کا ایک اشارہ ٹی وی چینلز کو بند کرا دیتا تھا, پروگرامز کو رکوا دیتا تھا. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو کبھی مودی سے مدد مانگتا تھا اور کبھی نعوذ باللہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا تھا. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کو سالگرہ کے تحفے پر عمران فاروق کی قتل کی خبر دی جاتی تھی اور یہ دھاڑے مار مار کے مگرمچھ کے آنسوؤں سے رونے کا ڈرامہ کرتا تھا. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کے بھتے کی خاطر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں زندہ انسانوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور ان کی لیے دی جانے والی رقم بھی ہڑپ کر لی گئی. اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر تھا. یہ وہی الطاف حسین ہے جو سانحہ کارساز سے لے کر نہ جانے کتنے دنگے اور فسادات کا ماسٹر مائنڈ تھا. آج یہ وہی الطاف حسین ہے جو نشان عبرت ہے. اب تو نہ کراچی میں قتل و غارت ہوتی, نہ سڑکوں پہ لوگوں سے فون چھینے جاتے, شاید ہوتے, بڑا شہر ہے, نہ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں, نہ اغوا ہو رہی ہیں, نہ ہی بوری بند لاشیں سڑکوں پر اور ویرانوں میں پڑی ہوئی ملتی ہیں. الطاف حسین کا سارا کچا چٹھا تو بہت پہلے کا کھل چکا ہے. سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ را کا ایک بدنما اور بد شکل ایجنٹ ہے. وہ پاکستان کا دشمن نہیں, وہ مہاجروں کا بھی دشمن ہے. یہ وہی الطاف حسین ہے جس کی اپنی بنائی ہوئی جماعت MQM اس کے خلاف سندھ اسمبلی میں تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قرارداد پیش کرتی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 یعنی پاکستان سے غداری کے تحت کارروائی کی جائے اور پھر اس کو متفقہ طور پہ منظور بھی کرواتی ہے. الطاف حسین جتنا جلدی ہو سکے اللہ سے توبہ کرے. لیکن مجھے لگتا ہے, میں ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں, کہ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ کرنے کی صلاحیت انسان سے لے لیتا ہے تاکہ کہیں اس کو معافی نہ مانگ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, جب اس سے کوئی معافی مانگے گا تو وہ دے گا. تو بس اگر وہ اللہ سے توبہ کرے, مہاجروں سے خاص طور پہ, اور پاکستان سے معافی مانگے, شاید اس طرح ان کے گناہوں کا کچھ بوجھ تو کم ہو جائے. ختم نہیں ہو سکتا, یا ان ماؤں کی بدولت, ان ماؤں کی بد دعاؤں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے جن کے لخت جگر الطاف حسین نے بری جوانی میں ان سے چھین لیا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لے, جس نے اس عرض پاک کے خلاف ہزا سرائی کی, غداری کی, اس کو توڑنے کی سازشیں رچائی, سب اپنی زندگی میں ہی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوشش کر رہا ہوں, میں انشاءاللہ چند دن میں ضرور جاؤں لنڈن, اور میں کورٹ میں جا کے بیٹھوں اور الطاف حسین میری شکل دیکھے اور میری شکل میں اس کو وہ تمام شکلیں نظر آئیں کہ جنہوں نے کبھی اس کو سپورٹ کیا تھا اور آج وہ اس کے سامنے کس طرح سے کھڑے. کچھ سال پہلے جب میں نے پہلی بار مجھے اس کی اوقات پتہ چلی اور میں نے اس کے خلاف اپنی رائے دی تو سنائپرز بھجوائے گئے. مجھے قتل کرنے کا پروگرام اس الطاف حسین نے بنایا اور رینجرز نے اپنی رپورٹ میں ہائی کورٹ میں وہ جمع کرائی ایک لسٹ کہ جو 2 سنائپر سے پکڑی گئی تھی, جو کو درجنوں لوگوں کی لسٹ تھی, اس پہ سر فہرست میرا نام تھا. پھر لنڈن کورٹ میں وہی جرنلسٹ بیٹھے تھے کہ جن کو الطاف حسین نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں ساشے کے اندر تمہاری لاشیں بند کروں گا, بوریوں کے اندر نہیں بند کروں گا,
اور الطاف حسین جب زاروں قطار رویا، وہاں دھاڑے مار مار کے رویا، اور اس میں سے اپنا جو ہے وہ اس کے منہ سے رال نکلنا شروع ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا، اس کی پیٹ کے اپنا یہ قمیض کے 2 بٹن ٹوٹ گئے، اتنی زور سے وہ رویا کہ وہی رپورٹر جن کو وہ قتل کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ چند دن میں تیرے میں کل پہ آؤں گا، اسی رپورٹر نے اس کی رپورٹ بنا کر پوری دنیا کے میڈیا کو دی کہ الطاف حسین پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، الطاف حسین اب قانون سے نہیں بچ سکتا۔ برطانیہ کے قانون میں شاید چھوٹ ہو، مجھے نہیں پتا، اور اس کو پھانسی نہ ہو، لیکن جو بد دعائیں اتنی ہزاروں ماؤں کی اس کو لگ رہی ہیں، روز اس کو مختلف نوعیت کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو بغیر کسی کی مدد کے اپنی نہا بھی نہیں سکتا، اپنی صفائی کا بھی خیال نہیں کر سکتا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک کمرے میں بیٹھا ہو تو لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ ان کو اتنی وہاں سے کراہت آتی ہے۔ کہاں لاکھوں لوگ اس کے لیے فون کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، لیکن اس کو اپنی عزت راس نہیں کی، اور اس نے ہر اس شخص کو جس نے اس کو سپورٹ کیا، ساتھ دیا، خاص طور ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں